نہ جنوں بشے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی مویا نہ جیندا نہ بختان دے بادشاہ دے سلطان ہوندے نہ کسی نو ملدی اے زندگانی ہوا نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی کسی شے دا بھی خسایا نہ ہوندا جرب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. اب میں بلانا چاہوں گی ایک چھوٹی سی ننھی پری کو کہ جس کی باتیں اور جس کے خیالات ہوپ اسٹیک کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دلوں کو تر و تازگی بخشیں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں وہ اسٹیج پر آئیں اور چند باتیں جو انہوں نے ہوپ اسٹیک کے بارے میں اپنی خیالات ہیں وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میں 10 سال کی ہوں. میری عمر 10 سال ہے. 10 سال کی عمر میں میری کروڑوں اربوں کی سوچ ہے اور یہ کس وجہ سے؟ ہوپ اسٹیک کی وجہ سے. ہوپ اسٹیک ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جو غریب سے غریب اور جیون بڑھ سکتا ہے. میں سب سے پہلے اپنی مہمان خصوصی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس تقریب کو دیا. ہوپ اسٹیک پاکستان کی کامیاب کمپنی ہے اور دنیا کی کامیاب کمپنی ہوگی. میں کس وجہ سے کہتی ہوں؟ کیوں ہوپ اسٹیک نے اپنے کاروباری فرم سے ہٹ کر ہمیں ہماری اخلاقی تربیت کی. یہ آپ کے آگے میں مثال کھڑی ہوں. آپ سب میں سے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. ہوپ اسٹیک کی وجہ سے آپ سب مجھے جاننے لگے اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہوپ اسٹیک کی وجہ سے مجھے پوری دنیا ہوپ اسٹیک کے نام سے پہچانے کی. نذیر حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ کمپنی بنائی اور ہمیں اس کے قابل سمجھا. مسٹر عبداللہ صاحب، نذیر حیدر صاحب، بیدار حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مسٹر عبداللہ صاحب نے کہا ہوپ اسٹیک ہماری فیملی ہے اور بیدار حسین شاہ صاحب نے کر کے دکھایا، بنا کے دکھایا. یہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مسٹر عبداللہ صاحب، بیدار حسین شاہ صاحب، نذیر حیدر صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے اللہ. جاتے جاتے میں نے آپ سب کا ٹائم لے لیا. جاتے جاتے میں تھوڑا چھوٹا سا شعر پڑھوں گی ان کے لیے. نہیں تیرا نشہ من کیسر سلطانی کے گنبد پر. نہیں تیرا نشہ من کیسر سلطانی کے گنبد پر. تو شہید ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. امید کرتی ہوں کہ جیسا میں نے ان کو بلانے سے پہلے کہا تھا کہ ان کی باتیں آپ کو تر و تازگی بخشیں گی تو بخشی ہوگی. بخشیے تو آگے بڑھیں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، اصل میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز کردار ہوتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی ہی شخصیت کو کہ جنہوں نے ہمیں خاک سے اٹھا کر اور ہیرا بنا دیا. ہم کچھ نہ تھے، قد آسان تھے اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کروڑوں کے مجمع کو لاجواب کر دیں. تو میں بلا تاخیر سید بیدار حسین شاہ صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے لب شیریں سے ہم سے گفتگو کریں. آپ سب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سب کو؟ پیچھے تک ہاتھ ریز کریں تھوڑا. آ رہی ہے؟ سب سے پہلے میں تعلیم شروع اپنے چیف گیسٹ سی او عبداللہ صاحب کا جو اسپیشلی میری ریکویسٹ پہ مانسرہ پنچایت کی طرف سے ریکویسٹ پہ یہاں پر ہمارے پاس آئے اپنا پوری جائیں گی. اس کے بعد ایم جی نصیر حیدر صاحب کے لیے ان سب کے لیے کلیپنگ کریں. اور الفاظ تو ماشاءاللہ بہت
زیادہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں تو صبح سے سٹارٹ ہوتا ہوں اور شام تک آپ لوگ کو لیکچر ہی دیتا رہتا ہوں یہاں پہ. تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی آپ کو پتہ ہوگا لیکچر میں ضرورت دیتا ہوں تو آپ لوگ کچھ لوگ بھی بور بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو مجھے مطلب گیئر کرتے ہو نالج کو کہتے ہو اپریشیٹ بھی کرتے ہو. تو آپ کو پتہ لائف میں ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے, مانتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے. اور میرے مینٹور الحمدللہ 2005 سے میرے استاد محترم ہے ماشاءاللہ سی عبداللہ صاحب, پاکستان نیوی سے ابھی ماڈل کے لیے پھر دوبارہ سے آپ آج بار بھی میں نے مطلب جہاں سے سب سے سنے ہیں کیونکہ ہمیشہ اولاد سختی بھی کرتے ہیں, نرمی بھی کرتے ہیں, لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ طالب علم کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ تو آج سے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے جو بھی استاد آپ کا ٹیچر ہے تو اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا بات نمبر کہے تو آپ یہ اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا, آپ نے پازیٹیو سینس میں لینا. صحیح ہے. تو وہ سب جہاں پہ گیٹ ٹوگیدر کس پرپز کے لیے ہو یہاں پر ابھی کتنے لوگ جانتے ہو جہاں پر جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا مطلب مین پرپز کیا ہے؟ ارننگ اور کیا؟ ورژن 2 کی جو اپڈیٹس آنے والی ہیں ان کے حوالے سے معلومات لیں. جی کلیپنگ کریں چلیں یہ ضرورت. تو لائٹ چلی گئی ہے لیکن دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے ابھی کہ ہمارا فنکشن آف رائٹ ہے تو اس کے لیے بھی کلیپنگ کریں تھوڑی. اچھا ہوپسٹیک کمپنی پورے پاکستان میں الحمدللہ چھا چکی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑا مطلب جو سپورٹ ہے سب کی کس کی طرف سے, سی عبداللہ صاحب کی طرف سے, مالک مسیح ادر صاحب جو ہمارے ایم ڈی ہیں رات دن کاوش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 13 سال سے میں ڈائریکٹ سیلنگ مطلب نالج رکھتا ہوں. آپ بلیو کریں یہ میری اس لیے آج کل کی کرے اگر پیشہ نہیں کہتا ہوں کہ کمپنی جو یہ نالج ڈائریکٹ سیلنگ صحیح ہے, لیکن ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر جو چیزیں موسٹ ٹیک والے ہمارے سیو صاحب لے کر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس طرح کی کسی کمپنی نے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس طرح کا اپنے پروجیکٹ نہیں لائے. ٹھیک ہے. آپ سرچ کریں, آپ کے پاس گوگل آپ کے پاس ہے, گوگل پہ آپ سرچ کریں کوئی ایک کمپنی مجھے بتا دیں جس نے ریئل اسٹیٹ کو آپ کے یہاں پہ ڈائریکٹ سیلنگ میں مرج کیا ہو تو میں آپ کو جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے آپ اس کو مانتے ہیں نا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو کتنے لوگ مانتے ہو پاورفل ہے؟ جیسے کہہ رہے ہیں بس میرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. تو دونوں انڈسٹری نے مرج کیا اور الحمدللہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیں کہ اتنا ایزی وے میں بزنس لے آئے کہ ہر بچہ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جیسے ہمارے سامنے کریز فاطمہ نے اپنے ویوز دیے, کل کی بچی نے 10 سال کی بچی نے, تو آپ لوگ 20 سال 25 سال 30 سال والے کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بچی کی سوچ چینج ہو سکتی ہے تو آپ لوگ نہیں ہو سکتی. میں آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن 2-4 باتیں میرے دل کی میں ضرور کروں گا, کچھ چیزیں ایگزامپل دوں گا. اور میری ہمیشہ صبح سے شام تک کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنے لوگوں کی جس چیز کے ساتھ میرا سلیقہ کنفیوز سے جو بھی ہے ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جاب ہے, جاب کا مطلب ہے جیل اپوز, بزنس اپوز. بزنس جون سا بھی کرو اپنا کرو, جون سا کرو مطلب ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کو کرو, لیکن بزنس کو لائک کرو. بزنس آپ کا لائف سٹائل چینج کر دے گا. یاد رکھنا زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. کتنے؟ 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 آورز میں سے 6 گھنٹے ڈیلی بیس پہ کسی کی آرگنائزیشن کو جا کے دیں, کسی انسٹیٹیوٹ کو دیں اور اس کے بیوی بچے اس کی فیملی کا لائف سٹائل لگژری بنا دیں. اس کو بولتے ہیں جاب. کیا بولتے ہیں؟ جاب بولتے ہیں. دوسرا وے کون سا ہے؟ دوسرا وے وہ ہے کہ آپ 6 سے 10 گھنٹے کرتے ہیں, 12 گھنٹے کرتے ہیں, بڑھا دیں اپنا لائف ٹائم. ٹھیک ہے. اور مہینے بعد نہیں, سال بعد نہیں, 2 سال لگیں گے, 3 سال لگیں گے, لیکن آپ کا لائف سٹائل, آپ کی فیملی کا, آپ کے مطلب آنے والی کسی نسل کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں بزنس. اور بزنس کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا. یہ جو جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں کیوں آئے ہیں اس انڈسٹری میں؟ اگر اتنا آپ لوگوں کے پاس ہوتا کیپیٹل تو آپ لوگ وہاں پر نہ بیٹھے ہوتے جس طرح بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہوئے. ایسا ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ سیلنگ اپرچونٹی ہمارے لیے ہوئی یا نہ ہوئی؟
जीरो से आपको हीरो बना देती है। उसमें और आगे क्या प्लस बात है आपके लिए कि हॉटस्टेक जैसी आपको कंपनी मिल गई। आप बिलीव करो 10 साल 12 साल की मतलब लकड़ी खाने के बाद जाकर हमें समझ आइए कि वाकई यार कंपनी है, ठीक है। तो आप लोग बहुत लकी हो। मैं आपको लास्ट में 2 चीजें और बताना चाह रहा हूँ। बिजनेस की खबर बता रहा हूँ, बिजनेस की। इसी गली के नुक्कड़ पे एक अफगानी बचा रहता है। ये आप एंड पे जाएंगे सामने उसका गेट। अच्छा, मैं किसी दिन इंशाल्लाह ट्रेनिंग से यहाँ पे प्रोडक्ट करूँगा, मैं एज अ रोल मॉडल यहाँ पे लाऊंगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे लाऊंगा। आप लोग पाकिस्तान में मैं हमेशा स्टोरी शेयर करता रहता हूँ। आप लोगों के पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में अफगानी लोग आए थे, किस हालत में आए थे? कितने लोग जानते हैं उनकी ओरिजिनलिटी? रेफ्यूजीज की फॉर्म में आए थे, मतलब लुटे पुटे आए हुए थे। लेकिन आपको पता है आज सबसे टॉप पे मिलीनियर कौन बने हुए? क्यों? उनके अंदर एक खूबी है, उन्होंने नौकरी को तरजीह नहीं दी, बिजनेस को तरजीह दी है। और बिजनेस कौन से वाला? कचरा कुड़ी से स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी ईगो को मारा है, अपनी जात के लिए काम किया, पूरी फैमिली ने की है, लेकिन किया जरूर है। और फिर वही लोग प्लाजे खड़े कर देते हैं। मेरे हैदराबाद शहर में जो लोग हैं, आशिक भाई ने उनसे पूछा, रसूल के सबसे टॉप पर कहते हैं अफगानी। आपके बालसरा में बेहतरीन बिलियनर बने हुए अफगानी। क्यों बने हुए हैं? उनकी खूबी है, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो आप उसको कॉपी बनाओ ना, रोल मॉडल बनाओ ना उसको। या तो अगर आपके पास इतनी क्वालिटीज नहीं है तो आपने किसी न किसी को फॉलो तो फिर करना है ना, ऐसा है या नहीं है? तो मैं आपको छोटी सी आपके लास्ट में एक बात करता हूँ, खत्म करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी बैक एंड पे बैठे हुए हैं, तो आपको पता है फोर्सेस वाली बात मेरे माइंड में फिर आ जाती है, तो फिर हमें बहुत रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे ना। आप लोग रिस्पेक्ट करते नहीं करते, लेकिन यकीन करें हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। फौजी हमारे भाई बैठे हुए यहाँ पे ना। तो मैंने एक काला तीतर पाला, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। तीतर समझते तीतर? काला तीतर में लेकर गया तो उसको मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अनट्रेंड था। घर में मैंने कहा वाचवाद होगी, अच्छा होता है मामला। तो उसके साथ मैंने कोशिश एक और की, अटेम्प्ट की। एक फैंसी सा जूता लेकर गया, वो सैंचा मेरे लिए लाया था, याद है आपको? तो जूता लेकर गया वहाँ पे, तो उसको मैंने पाला। तीतर तो भाग गया, एकदम खोल किया, उसने भाग गया। उसके बाद मेरे पास बच गया चूजा। चूजे की परवरिश होती है। चूजा इतना शैतान मैं क्या होता हूँ, वो उसको पकड़े ना तो भागे। मतलब मेरे बच्चे बच्चियां आप सारे लगे रहते, ऊपर करे तो हो जाए ना। वो पुराने देसी मुर्गे नहीं होते मेरे साल से, उस तरह का। इसमें एक स्टोरी अच्छा याद रखना, मैं आपको स्टोरी देना चाह रहा हूँ। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको मेरा पर्पस ये है कि आप ठीक को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें ऐसे हुआ कि वो चूजा पलता रहा, कुछ मेरे हाथ से महीना डेढ़ हो गया। कुछ दिन पहले उसने मस्तियाँ ज्यादा स्टार्ट कर दी। क्या करती हैं मेरी वालदा लेना क्यारियों में, मतलब फूल की लगाए हुए, मिर्ची है, धनिया है, बहुत सारी चीजें। कुछ लोग गार्डनिंग का शौक होता है, सारे पूरी फैमिली गार्डनिंग को बहुत लाइक करते हैं ना। तो ऐसे हुआ कि वो मिर्ची खाने लग गया, धनिया की उसने जड़ें निकाल दी। तो मेरी वालदा ने सोचा कि इसका काम करते हैं, इसके साथ एक रस्सी बांध देते हैं। क्या करते हैं? रस्सी बांध देते हैं। रस्सी बांध कर इसको एक साइड में कॉर्नर पे कर देते हैं, ताकि इधर चौक डालेंगे, इधर पानी होगा, आगे सारा कुछ हो जाएगा। तो आप बिलीव करें, पिछले एक हफ्ते से मैं ये उसको नोट कर रहा हूँ। वही जो एक्टिव था आस्ता ऐसी हो गया है, उसको आप फील करेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बीमार है। मैं तो 3 दिनों से नाराज भी, मैं कहता हूँ आपने जुल्म कर दिया, इसको बांध दिया, आपका ये बीमार हो गया। कहते हैं बीमार नहीं है, खाना खा रहा है। तो जब मैंने 2 दफा ट्राई की, बाकी खा भी रहा है। अच्छा, फिर उसने आप डे बाई डे जो है ना, जो अपग्रेड हो रहा था वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, आज सुबह फ्रेश वाक़या आपको सुना। मैं डेली को चेक करता हूँ, बड़ा प्यारा सा ना, हैवी पाप नहीं होती, वो फैंसी से बाहर कुछ लगा है। उसको मैं पिंजरे से बाहर निकालता हूँ, रस्सी बांधी उसकी, पिंजरे का दरवाजा में खोल रहा हूँ। आधा घंटा गुजर गया, मैं उसे नोट कर रहा हूँ, वो बाहर नहीं आ रहा। फिर कहता हूँ बाहर आ जा, चौक डालता हूँ, बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, सामने उसे पता भी है कि दरवाजा खुल चुके हैं, फिर तो जाऊं। मैं अपनी अम्मी को बोलता हूँ आज क्या चक्कर है ये, मतलब उनका ये कल भी इस तरह से कह रहा था, असल में इसकी आदत बन गई है। अब बात तो समझें, वो ज़हनी गुलाम हो गए। कोई चूजा पकड़ा ही नहीं दे रहा था, वो चूजा क्या बन गया? ज़हनी गुलाम हो गए। हम लोग क्या बन गए? ज़हनी गुलाम हो गए। हम कहते हैं सुबह जाएंगे 8 बजे, 2 बजे आएंगे, फिर असाइनमेंट तैयार करके पूरे 24 घंटे देंगे जॉब को, लेकिन करेंगे क्या? जॉब करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेयर कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा जितनी बहुत लगा कि आपने
میں آپ کو ایک بات نہیں پتہ چلتا کون بندہ مر جائے، لیکن ہوپ اسٹیک اپرچونٹی آپ کو اتنی زبردست مل چکی ہے کہ سی او صاحب نے آپ کو اپرچونٹی دے دی. ہم نے یہاں پر آپ کو ٹیچر ٹرین کرنے کی بہت ٹرائی کی اور انشاءاللہ کرتے رہے گے جب تک آخری سانس ہمارا رہا. آپ کی سپورٹ کے لیے اور ہوپ اسٹیک فیملی کے لیے انشاءاللہ ہر ٹائم حاضر رہیں گے. تو آپ لوگ کوشش کرو جو محنت آپ جاب میں کرتے ہو نا وہ آپ اپنی لائف بنانے کے لیے ہوپ اسٹیک میں کرو. سال نہیں 2 سال اپنا ٹارگیٹ رکھوں، میرے ساتھ آؤ بیٹھو، آپ کو چیلنج کرتا ہوں 2 سال آپ رکھوں جس طرح آپ جاب کرتے ہو. 2 سال بعد آپ کا لرننگ سٹائل، آپ کا اسٹینڈرڈ نہ چینج ہو، آپ مجھے آ کر کلیم کرنا. لیکن جس طرح سے آپ جاب کرتے ہو اس طرح سے کرو گے تو کتنے لوگ ریڈی ہے اس بات پہ؟ دل سے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر اپنے لیے کلیپنگ کرو آپ لوگ. آپ لوگوں سے یہاں رخصت ہونا چاہوں گا کیونکہ ہمارے درمیان بہت ہی قیمتی شخصیات ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی اور ان کے پاس اتنا نالج ہے. یہ سمندر کی طرح، مطلب جس طرح سے سمندر میں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنی مخلوقات اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، میں بھی سیکھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا؟ تو آج میں نے زیادہ سیکھنا ہے ان سے، اس لیے میں نے زیادہ ٹائم دیتا سر سے. ٹھیک ہے، اور اتنی زبردست گڈ نیوز لے کر آئے ہیں کہ بلیو کریں کہ آپ کا ٹیک آف کا ٹائم آ چکا ہے. پہلے آپ رن وے پہ دوڑ رہے تھے، جو سے پرانے لوگ تھے. رن وے سمجھ رہے ہیں نا؟ یس سر. یاد سے کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے؟ پہلے وہ آہستہ آہستہ پھر تھوڑی سپیڈ پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیک آف. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اس کی سپیڈ کتنی تیز ہو جاتی ہے جو وہاں پہ گھنٹوں میں جو منٹوں میں طے کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ کا وہ رائٹ ٹائم آ چکا ہے. میں آپ کو بڑے دل سے اور میرا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے جو سا بدلس ٹائم پہ ٹک کے اور ڈیووٹڈ ہو کر بزنس کر جائے گا. یہ 2-3 مہینوں میں اپنا رزلٹ دیکھ لینا، آپ آگے انشاءاللہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر بیدار حسین شاہ صاحب. ان کے لیے ہمیشہ میں ایک شعر کہتی ہوتی ہوں کہ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، کہ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. تالیاں تو بنتی ہیں. آج ہمارے درمیان بٹگرام کی ٹیم بھی موجود ہے، اسی طرح سے مظفر آباد کی ٹیم بھی موجود ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ یہ اتنا قیمتی وقت نکال کر اور یہاں پر آئے. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی بٹگرام کی ٹیم کو کہ وہ آئیں اسٹیج پر رحماللہ بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ اور اظہار خیال اپنا کریں. کہ ان کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں جو اختر بھائی سے سیکھی میں نے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانے خاک سے مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ یس سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بہن بھائی چھوٹے بڑے سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں اپنی ہوپ اسٹیک کمپنی کے سی او مسٹر عبداللہ صاحب اور مسٹر نصیر حیدر صاحب ایم ڈی کو منصر احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے تمام محترم سینئر حضرات اور اسپیشلی سر بیدار حسین شاہ صاحب اور سر نور خان صاحب اور سر حسین شاہ صاحب اور سر ارشاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہاں اتنا بڑا پروگرام بنایا اور ہمیں بند ناچیز کو اس پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملا. میں تقریباً 3-4 ماہ سے اس بزنس سے وابستہ ہوں. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس بزنس میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ کمایا اس بزنس سے. مجھے بٹگرام سے ہمارے سینئر محترم محتضیب صاحب نے اس بزنس میں لایا تھا اور جب میں نے اس بزنس کو شروع کیا تو مجھے پہلے مہینے میں کافی مشکلات کا سامنا پڑا. مجھے میرے والد صاحب نے اس بزنس کو کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ میرے ساتھ پہلا واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اختر صاحب اور ہمارے سینئر حضرات میرے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان سے بات کی کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو. تو پھر میرے والد صاحب بھی مان گئے اور بولا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے.
اور آگے دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں نے بھی قسم کھائی کہ اب میں انشاءاللہ محنت کروں گا اور کوشش کروں گا اپنے والد صاحب کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سناؤں گا کہ کیسے واقعہ آیا تھا اور میں نے کیسے آگے سفر کی. آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے وہ بندہ ناچیز کھڑا ہوں یہاں. میرا نام رحیم اللہ فیض ہے اور بٹگرام کا ٹیم لیڈر ہوں اور میرے ٹیم میں تقریباً 60-65 بندے صرف ضلع بٹگرام سے. ٹھیک ہے. اور آج میں نے اس بزنس پلیٹ فارم سے محنت کر کے چند دن پہلے اپنا پہلا خواب پورا کیا اور ایک قیمتی لفاف میں نے اس بزنس کے پیسوں سے کیا. اور بھی جو کچھ میں نے اپنے ڈریم لسٹ میں لکھا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں اس بزنس سے اپنے تمام خواب پورے کر کے لوگوں کو اور اپنی فیملی کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور میری جو کامیابی ہے اس کامیابی کے پیچھے میرے سینئر سر اختر زیب صاحب کا اور سر بیدار حسین شاہ صاحب کا بہت تعاون ہے. میں ان سب کا بہت مشکور ہوں اور اس کامیابی کا سارا کریڈٹ میں اپنے سینئر حضرات کو دیتا ہوں. میں آپ سب بہن بھائیوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں یہاں کہ اپنے زندگی اور وقت کو ضائع ہونے سے بچائے اور آج ہی ہوپ اسٹے کمپنی کے ساتھ اس چھوٹے پروڈکٹ یا کاروبار سے آغاز کریں. مت سوچے لوگ کیا کہیں گے. اگر میں لوگوں کی اس بات پہ چلا گیا تھا تو آج میں بھی ناکام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ سب کو بھی میرا مشورہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئے اور لوگوں کو اگنور کریں اور آج سے ہی اپنا رزق حلال کمانا شروع کریں. یقین کریں جب آپ کامیاب بن جائیں گے تو یہی تنقید کرنے والے لوگ پھر آپ کو بہت زیادہ عزت دیں گے بعد میں. ایک کامیاب انسان بننے کے لیے اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کو بزنس کی ترغیب دے. اگر ہمارے آنے والی نسل, ہمارے بہنیں, ہماری چھوٹے بھائی, ہمارے بچے اس بزنس کو یہاں آئے اور اس ٹریک پہ چل پڑی تو ہمارا معاشرہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. لہٰذا اسکول کی تعلیم کے بعد تھوڑے پیسے جمع کر کے آپ سب نوجوانوں کو بزنس کی طرف آنا چاہیے. آخر میں ایک شعر سنا رہا ہوں آپ سب کو کہ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر, کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر, مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا. بہت بہت شکریہ رحم اللہ صاحب. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست الفاظ سے اس تقریب کو منور کیا. انہوں نے ایک سوچ کی بات کی تو سوچ میں ہمیشہ ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ پڑھتی رہتی ہوں اور کافی پسند بھی ہے مجھے کہ یہ دور خراب نہیں تو خود کو بدل, کہ یہ دور خراب نہیں تو خود کو بدل, کہ دور بدلنے کے لیے سوچ بدلنی پڑتی ہے. اسی طرح ہماری مظفر آباد کی ٹیم لیڈر ہے میم سارا سلطان کہ پاکستان کے اس معاشرے میں کنزرویٹو مائنڈڈ لوگ ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی, عورتیں کیا کریں گی, گھر کے کام کاج دیکھیں گی, گھر کی دیکھ بھال کریں گی. تو ہوپ اسٹیک نے یہاں پر عورتوں کو بھی ایک بہترین پلیٹ فارم دیا. عورتوں کے لیے بھی انہوں نے بہترین کاوش کی جس طرح طالب علموں کے لیے کی, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کی کہ وہ آئیں اور مردوں کے شانہ بشانہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کریں. تو اس کے لیے مظفر آباد میں بہت بڑی بات ہے کہ ہماری فیمیل ٹیم لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مظفر آباد میں فرنچائز کا آغاز لیا اور اس پوری فرنچائز کو وہ چلا رہی ہیں. تو ان کو ایک شعر پڑھ کر میں دعوت دینا چاہوں گی سارا سلطان کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے اظہار خیال کریں کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ سب کی اس کو ہم تھوڑا پیچھے اٹھا لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائرہ سلطان ہے, میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں. بس تو میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی کہ میں نے کیسے یہ بزنس جوائن کیا, کیسے میں اس بزنس میں آئی.
میں آج سے 5 یا 6 مہینے پہلے کی اگر بات کرتی ہوں تو میں ایک بینک کی جاب کر رہی تھی. الائٹ بینک میں ایز اے ویڈیو کی جاب کر رہی تھی میں. اور میری فرینڈ جو کہ بیدار حسین صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی کافی ٹائم سے, ریئل اسٹیٹ پہ بھی آئی تھنک وہ کام کر رہی تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے مدد کیا تھا اس بزنس کے لیے. اور جب اس بزنس کا سٹارٹ لیا انہوں نے مجھے بلایا, پریزنٹیشن لی میں نے اور یہ بزنس میں نے جوائن کیا. اس سے اب تک ایک اچھی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہوں. لیکن کیونکہ میں مظفر آباد سے آتی تھی میرا آنا جانا تھوڑا مشکل ہوتا تھا. تو اب دیکھیں جب ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس چیز کا پروف مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تو آئیں لیکن آپ کا پروف کیا ہے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں. تو اس کے لیے میں نے بیدار حسین شاہ صاحب سے مشورہ کر کے میں نے بولا سر ہمیں ایک فرینچائز چاہیے مظفر آباد میں جو کہ میں اوپن کرنا چاہتی ہوں اور میں اپنا بزنس وہاں پہ رن کرنا چاہتی ہوں. تو میں شکر گزار ہوں بیدار حسین شاہ صاحب کا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میں آج اس مقام پر موجود ہوں. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے سی او مسٹر عبداللہ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں نصیر حیدر صاحب کہ انہوں نے اتنی اچھی اپرچونٹی ہمارے لیے لائی. وہ لوگ جو کہ روزگار نہیں کما سکتے تھے یا کچھ ہمارے لیے اتنا اچھا روزگار لایا کہ ہم گھر بیٹھے. وہ ہوتے ہیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت ڈریمز ان کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں اس بزنس میں آ کے. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ ہمیں اس کو اگر ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے گولز کو, ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں جائیں, ٹھیک ہے. اگر جو بھی یہاں پہ عورتیں میرا پیغام سن رہی ہیں یا میرے بھائی موجود ہیں, اگر وہ اپنے گھر سے عورتوں کو اس بزنس میں لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ کو آپس میں آنے کی ضرورت ہے. اور میں کچھ کیونکہ ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرے, نہ کہ وہ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ رہے. تو یہاں پہ میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نکالیں, انہیں جاب سے نکال کے انہیں بزنس کی طرف لائیں اور انہیں بھی ایک روزگار کا موقع فراہم کریں جہاں پہ وہ یہ اپنے سارے خواہشات ہیں وہ پوری کر سکیں. اسی کے ساتھ میں اسپیشلی طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی مظفر آباد ٹیم کا جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے, اور اسپیشلی طور پہ شاہد سعید کا جنہوں نے مجھے یہ آفس اوپن کر کے دیا. کیونکہ اگر میں اکیلی ایک لڑکی کرنا چاہتی تو میں یہ نہیں کر سکتی تھی, کسی نہ کسی کی سپورٹ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے. تو شاید سعید صاحب نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا. اور اس کے بعد میں دل سے شکر گزار ہوں اپنے سر بیدار حسین شاہ صاحب اور اختر صاحب جو کہ یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. ان کی میں شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میم سارا سلطان, آپ آئیں اتنے قیمتی وقت نکال کے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. اللہ کرے کہ ان سب کو سمجھ آ جائے. تو میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گی بلا تاخیر. غور تو نہیں ہو رہے؟ تیار ہیں آگے پروگرام کو بڑھانے کے لیے؟ جانا چاہیے آگے؟ آواز نہیں آ رہی آپ سب کی. آپ کے والے تو بالکل سو گئے ہیں. پروگرام کو بڑھانا چاہیے تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. شعر سن کر آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ شعر مطلوب شخصیت کون ہے. کون ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کون ہے سر؟ نصیر حیدر صاحب. تالیاں بجائیں ان کے لیے. نصیر حیدر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے ہوپ اسٹیک میں کہ جنہوں نے اس ہوپ اسٹیک کے گلستان میں اپنا کردار ایک مالی سے ادا کیا. کہ جس طرح ایک مالی ہوتا ہے نہ پودوں کو مرجھانے دیتا ہے نہ انہیں کوئی بیماری لگنے دیتا ہے. اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ پودے جو ہیں وہ خوب نشو و نما پائیں, اچھی طرح سے پھلے پھولیں, اور وہ جو باغ لگا رہا ہے اس کا نام اس کی گرد و نواح میں بہت
नसीर हैदर साहब हैं, MD हैं हमारी होप स्टेट के, कि जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी हमारे लिए मेहनत की, काविश की और दिन ब दिन हमारे लिए नई नई अपडेट्स लाते रहे और हमेशा इसी काविश में लगे रहे कि आया होप स्टेट से जुड़े लोगों को कैसे कामयाब करना है, कैसे सुरखरू करना है। तो मैं बिना ताकीद नसीर हैदर साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपने इल्म से हमारे मज़ीद मालूमात में इजाफा करें। तो मैं चाहूँगी आप सब खड़े होकर इनका इस्तेमाल करें। अगर हम आराम से ही चलाने ऑफिशियल इन द पेज आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? मेरी छोटी सी बहन ने मुझे माली बना दिया लेकिन वो माली नहीं हूँ जो 10% 20% जो अपने फूलों की केयर करता है, जो फूल उगते हैं उनकी केयर करता है, या किसी भी स्टेज पे, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी जगह के ऊपर फोकस होता है जहाँ से आपको कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे 10% 20% लोगों को फोकस कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को फोकस कर रहा हूँ, मैं यहाँ सब लोगों को फोकस कर रहा हूँ और मैं आपकी भी ऐसे ही तवज्जो चाहूँगा। आप मुझे सारे लोग फोकस करें। मैं आपके लिए बात करूँगा, अपने लिए नहीं करती, मैंने आपके लिए बात करूँगा। यहाँ पे आए सब मेहमानों को मैं यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग मुजफ्फराबाद से आए, जो लोग बडग्राम से आए, जो लोग स्वात से आए, जो लोग यहाँ के हैं, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बात मैं कुछ मुबारक अल्फाज से शुरू करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक कुरान पाक के अंदर आप नबी वसल्लम की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी या बाकी कोई भी मज़हब है, ठीक है, उसका टोटल खुलासा 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ अमन कायम करना, दूसरी चीज़ अदल कायम करना, तीसरी चीज़ आज़ादी और चौथी चीज़ मुआशी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ये बात मैंने इसलिए